سبحان اللہ. گویا ایسا لگا کہ سرکار نے ساری تعریفیں بیٹی میں سمیٹ دی ہیں. سبحان اور یہاں تک کہ اسلام کو دی اینڈ کر دیا کہ سرکار نے فرمایا اگر تم سے کوئی جھگڑے تو اسے یہ کہہ دیا کرو میں بیٹی والا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم. تو اس میں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں اور بھی بہت ساری باتیں اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا سبجیکٹ بیٹی بن جائے گا. پھر رضوان بالکل بالکل میں چاہتا ہوں آپ کے سوال تک محدود رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اکثر سنتے آئے ہیں, اس میں کس حد تک ہمیں اسلام یہ سبق دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو بیوی کا رشتہ ہے, دنیا میں سب سے پہلا رشتہ اللہ نے بیوی کا بنایا اور اللہ کو بھی یہ رشتہ بہت پسند ہے. بے شک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہوتا ہے کہ جی بیوی کو سیکنڈ رکھتے ہیں یا تھرڈ رکھ دیتے ہیں. آج کل تو رکھتے ہی نہیں ہیں. بہرحال کچھ گھرانے تو ایسے ہیں جو گھروں میں خلفشار پیدا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ان خواتین کے لیے یا جو مرد حضرات بھی اگر ہیں وہ تھوڑا سا چیزوں کو سن نہیں سکتے صحیح سے یا سمجھنے سے قاصر ہیں, ان کے لیے کوئی ایک ایسا میسج, کوئی ایسا پیغام دین کے حوالے سے کہ جو بیوی آئی ہے وہ بھی کسی کی ظاہر بیٹی ہے, کسی کی اب وہ آگے چل کے ماں بھی بننا ہے, اس نے چچی بھی بننا ہے, دادی بھی بننا ہے. تو وہ جو ایک سلسلہ اسلام دے رہا ہے بیٹی کا, جس طرح آپ نے تعریف فرمائی, تو وہ عورت, تمام عورت ماں ہے, تمام دنیا کی عورت بیٹی ہے. کیا کہنا, تمام دنیا کی عورت, وہی رتبہ اسلام نے دیا تمام عورتوں کو. تو یہ سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ اس کو تھوڑا آسان اور فہم کر دیجئے کہ بیوی کا جو رتبہ ہے وہ بھی تھوڑا بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں جب ارشاد ہوتا ہے اس کانورسیشن سے آپ کے جملے کا ہم اقتباس کریں گے تاکہ گفتگو کا ریفرنس بھی جب کوڈ ہو تو قرآن سے اور این کوڈ ہو تو آسان ہو جائے. بالکل. جب اللہ پاک کی اور ابلیس کی کانورسیشن ہو رہی ہے اور اللہ پاک یہ طے فرما رہے ہیں کہ میں کائنات کو بنانے جا رہا ہوں اور میں نے یہ جو پتلا بنایا نا, یہ جو تو نے 1000 سال کی عبادت کر رکھی ہے نا, اور وہ جو سامنے ملائکہ کھڑے ہیں, تم جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہو, تم جو ہزاروں لاکھوں جنات کروڑوں میں ہو, میں نے ابھی ابھی جس پتلے کو پیدا کیا ہے نا, آج تم سب کو میں حکم دے رہا ہوں تم اس کو سجدہ کرو. بالکل درست. اسی لیے اکثر جب ہم دربار پر جا کر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن جو لوگ علم والے ہیں وہ جانتے ہیں. تو میں ان کو اکثر یہ بات کوٹ بھی کرتا ہوں کہ سجدہ تو صرف ہوتا ہی اللہ کو ہے. بے شک. اس کے سوا سجدہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بے شک. نماز تو ہوتی نیت سے. اگر آپ نماز نیت سے نہیں پڑھ رہے اور علم سے نہیں پڑھ رہے, حضرت علی کی حدیث ہے, اگر تم علم سے عبادت نہیں کر رہے تو ورزش کر رہے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اگر آپ علم سے کوئی چیز نہیں کر رہے تو آپ کی ورزش ہو گئی, وہ تو عبادت ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ نیکی بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں اور سرمایہ بھی ضائع کر رہے ہیں. کیا خوب بات کی آپ. تو آپ کی نیت کا شامل ہونا بہت ضروری. تو سجدہ جب ہوا تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے ابلیس کو حکم دیا اور ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو. میں پوچھتا ہوں اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کو اپنے علاوہ کسی اور کرنے کو, وہ تو سجدہ کوئی اور تھا نا, وہ تو سجدہ تعظیمی تھا. تعظیم اور عبد کا مقام اعلیٰ تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ تم سجدہ کر. اور جس نے وہ سجدہ کیا وہ فرشتہ رہ گیا, وہ جنات ہی رہ گئے. سبحان اللہ. لیکن ایک وہ پاک فرشتہ جس نے سجدے سے انکار کیا تھا قیامت تک لعین ہو گیا. یعنی کہ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جس نے سجدہ وحدانیت کی پہچان اور سجدہ تعظیمی کی پہچان نہیں کی, اس کا فرق جنات, ملائکہ اور انسان کے درمیان تفریق ہو جاتا ہے. کیا بات. اچھا, یہ تو ہو گئی سورہ بقرہ کا وہ ویژن جو ہمیں یہاں سے شروعات کراتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو ڈیسینڈ کرنے کا وقت آیا تو پسلیے مبارک سے حضرت حوا کی اس دنیا میں اللہ نے تخلیق فرمائی. رضوان بھائی, وہ وحدہ لا شریک جو کن فیکون فرمائے اور کائنات تخلیق ہو جائے, اس کو کیا حاجت ہے کہ اگلا پتلا بنائے تو کوئی عورت بنے گی؟ بالکل نہیں. لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہر شے کے معنی ہیں, اور پھر ایک اور مقام میں فرمایا اور پتا ہلتا نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں درج نہ ہو. ہمارے بال ہلنا تو دور کی بات رضوان, ہمارا گھر سے آنا یہاں تک آنا دور کی بات, وہ جو پتے لہلہا رہے ہیں نا, ان کی وائبریشن رائٹ سے لیفٹ کتنی ہونی ہے, یہ ڈسٹنس بھی لوح محفوظ میں درج ہے.
اس مالک کا کیا کہیے گا، اس نے اس کی ایک موومنٹ کو درج کیا ہوا ہے اللہ اور قرآن میں اویئر کیا ہوا ہے، تاکہ یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب درج ہونا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو یہ پتہ لگ جائے اس نے آپ کی ایک بات کی خبر رکھی ہوئی ہے. قیامت کے دن حدیث آتی ہے کہ جس سے سوال ہوا وہی ہلاک ہو جائے گا. یعنی ہلاکت تو اس کے لیے ہے جس سے سوال ہوگا، اور اللہ پاک سوال اسی سے کریں گے جس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اسی لیے سرکار نے یہ دعا فرمائی تھی کیا بات کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، میں تیرے سوال کا جواب، سوال ہوگا ہی اسی سے جس کے پاس حساب کے لیے کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت جب ڈسینڈ کیا تو پسلی سے نکالا ہوا کو. جب ہوا کو پسلی سے نکالا، پتلا بھی پیدا کیا جا سکتا، ابھی آدم کا ہوا ہے. جب مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور تھوڑی دیر پہلے سجدہ ہوا ہے، تو ہمیں سرکار کی حدیث یاد کیوں نہیں آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد سجدہ ہوتا تو میں کہتا عورت کو مرد کو سجدہ کرے. کیا بات ہے. یعنی قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ڈسینڈ کرنے سے پہلے تعظیم کو پہلے طے فرما دیا کہ بھی میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں، اپنی اساس کو یاد رکھنا. پسلی سے نکالا ہے آدم کی، کن فیکون پیدا فرما سکتا لیکن پسلی سے نکالا. اب جب وہ ایک معینہ وقت تک بہشت میں چھوڑے گئے تو اللہ پاک نے پھر ان کو کنسنٹ دیا کہ یہاں ہر وہ نعمت ہے جس کی نعمت کی موجودگی کو ہی جنت کہتے ہیں. یہاں تمہیں میرا جلوہ ملے گا، سب سے بڑی نعمت. یہاں تمہیں خدمت گار ملیں گے، یہاں تمہیں پھل ملیں گے، یہاں تمہیں کمرے ملیں گے، محل ملیں گے، گھنے سائے ملیں گے. یہاں تمہیں کوئی بیماری نہیں ملے گی، یہاں تمہاری عمر کی کوئی حد نہیں ہوگی، یہاں تمہاری جوانیاں قائم رہے گی. اسی کو بہشت، اور سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہے وہ میری رضا، میرا کنسنٹ ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اصل بہشت اللہ کی رضا کو کہتے ہیں. کہ قیامت کے دن عام لوگوں کی جو دعا ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ ہم حور و قصور کو دیکھ لیں. رضوان، یہ بھی ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کچھ لوگ تجارت کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ جنت کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بعید کی عبادت کرتے ہیں. جو اس سے بعید کی عبادت ہے وہ اللہ کی رضا کی ہے، کہ جس نے رضا کے لیے عبادت کی اس کے آگے نعمتوں کی ضرورت نہیں، اس کو حور و قصور کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اسے جلوے کا انتظار کر رہا ہے جس کی خاطر وہ اتارا گیا ہے. کیا بات. سرکار کی ایک حدیث ہے کہ جب شہید، بخاری شریف 670 سنن نسائی، شہید جب شہید ہوتا ہے نا رضوان، تو وہ اللہ کے جلوے کی تجلی کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور جس وقت وہ تجلی کو دیکھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث یہاں سے کنٹینیو ہوتی ہے، وہ اس وقت یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک، تو نے مجھے اس دنیا سے شہادت کے ذریعے بلایا، مجھے اس دنیا میں پھر پیدا کر، میں اسی ماں کے پیٹ سے پھر پیدا ہوں، میں اسی گلی میں پھر پروان چڑھوں، میں وہی رزق دوبارہ کھاؤں. یہ حدیث چل رہی ہے. میں اسی طرح مشقت اور روزی حاصل کروں، میں اسی طرح پھر اس درجے پر آؤں اور پھر شہید ہوں اور پھر اس تجلی کا انتظار کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی میں پھر پیدا کیا جاؤں، پھر اس تجلی کا انتظار کروں. جب شہید ہی جانے اس تجلی کے کیا سرور ہے، تو سرکار سے پوچھ لیجئے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ جنت کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور فرمائیے. فرمایا تم جانتے ہو جنت کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ کہ جو جنت کی تمام نعمتیں ہیں، ہر جنتی انتظار کرے گا کہ اب اللہ کے جلوے کا ظہور ہوگا، اور جب وہ جلوے کا ظہور ہوگا تو بس وہ ایک ساعت کے لیے ہوگا، اور جب وہ ساعت آئے گی تو 10,000 برس گزر جائیں گے، جس کا ہر برس 10,000 کا ہوگا، اور لوگ یہ بھول جائیں گے وہ بہشت میں ہیں. اور جب وہ جلوہ چلا جائے گا تو لوگ غش کھا کر جنت میں گر پڑیں گے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئیں گے تو وہ یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ یہ ساری جنت کی نعمتیں لے لی جائیں اور ہمیں اس جلوے میں دوبارہ پہنچا دیا جائے. سبحان اللہ. سبحان. تو حدیث یہاں کنٹینیو ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے پھر صدا آئے گی، میں تم سے راضی ہوا، میں نے تم سے اپنی رضا کا معاملہ کیا، یہ نعمتیں میں نے اپنی رضا کی وجہ سے تمہیں عطا کی ہیں، ان کو استعمال کرو سبحان اللہ. اور میرے جلوے کے روشن ہونے کا پھر انتظار کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ اللہ کی نعمت جو جنت ہے وہ رضا الہی کی جنت کا نام ہے. جو ایک حاصل اور حصول اور ایک صوفی کا منشور عبادت ہے نا، جو اس کا منشور زندگی ہے، وہ حور نہیں ہے. ٹھیک. وہ جنت میں شراب کی نہر نہیں ہے، وہ حوض کوثر بھی نہیں ہے. وہ اس جلوے کا سرور ہے جس جلوے کا اس نے دیکھنے کا انتظار شروع کیا ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے، مالک کو اتنا اضطراب تھا جلوہ حبیب کا
کہ دنیا کا وقت روک کر بھی حبیب کو ایک معراج کرا دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ محبوب کا اپنے مالک سے جلوے کا اضطراب تھا. تو جناب جلوے کا محبوب اور خالق کو جو انتظار اور مسترب کا جو درمیانی کیف کا درجہ ہے اس کو اگر معراج کہتے ہیں تو ذرا جانیے گا اللہ پاک نے اس جلوے کے صدقے نبی کے ہر امتی کو وہ معراج کرا دی ہے, اور اس کو کہاں رکھ دیا ہے؟ 5 وقت کی نماز میں. اور یہ فرما دیا ہے تم 5 وقت پڑھو, میرے نبی کے اس درجہ ثواب کے اہل ہو جاؤ گے جو میں نے آج اپنے نبی کے صدقے تمہیں بخشا ہے. یعنی کہ اللہ کے جلوے کو دیکھنے کا اجر اس سجدہ پیشانی وحدانیت میں رکھنے کا ہے. تو جب اتارا حوا کو پسلی سے تو یہاں تشخص اللہ نے واضح کر دیا شوہر کے درجے اور مقام کا. جب اس دنیا میں بہشت سے اتارے گئے تو فرمایا گیا کہ ساری نعمت کھاؤ, میری رضا تمہیں حاصل ہے, بس اس پیڑ کے پاس نہ جانا. اب وہ مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے دنیا تخلیق ہوئی اور ہم اس میں آئے. وہ پودا کھایا گیا حوا کی مرضی سے, وہ گئیں اور ضد کی, اتارا گیا. آدم علیہ السلام اور حوا برہنہ ہوئے, بے کپڑا ہوئے اور بے لباس ہوئے, اور جب دنیا میں اتارے ڈسینڈ کیے گئے تو اپنی اس غلطی کو ساتھ زمین پر لے کر آئے. حوا کے ساتھ غلطی ضد تھی, اس بات کی ضد کرنا, یعنی عورت میں ضد آئی. بالکل. مرد کو سزا دی, تجھے نعمتیں ملی تھی, تو نے نعمت کی ناشکری کی, اب تو بوئے گا, زمین پر کاش کرے گا, پانی دے گا, سورج کے چڑھنے کا انتظار کرے گا, پھر برسات کا انتظار کرے گا, پھر وہ لہلہائے گی, جب وہ تن جائے گی پھر تو کاٹے گا, پھر اس کو کاٹ کے لا کے حوا کو دے گا, وہ پیسے گی چکی. یہ میں قصص الانبیاء پڑھ رہا ہوں. وہ پیسے گی چکی اور چکسی پیس کے تجھے روٹی پکا کے دے گی, تم کھاؤ گے, یہ تمہاری سزا ہے. اور عورت کی سزا ضد کی یہ دی کہ تو 9 ماہ میں بچے کو جنے گی, تجھے حیض آئے گا, یہ دوسری سزا ہے. تیری یہ سزا ہے, تو نے ضد کی. اور اس کے بعد ضد کی ڈیفینیشن سرکار نے فرمائی.